اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. محترم بس ایک گزارش ہے کہ التجا ہے آپ سے کہ دیکھیے وقت کا ذرا سا خیال کر لیجئے. ہم تو بھائی سینکڑوں میل سے رات بھر سفر کر کے 15-16 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کی خاطر وقت پہ آتے ہیں کہ شاید کوئی 9:30 بجے بٹھا دے ہمیں, تو ہم دیر سے نہیں آتے, لیکن وہ مزید اب 10 سے بھی 10:10 ہو گئے. اب اگر کسی کو ٹوک دیا جائے تو وہ برا مان جاتا ہے, لیکن سب کو وقت, آپ کا وقت بھی قیمتی ہے کہ نہیں ہے, سب کا وقت قیمتی ہے, تو اس وقت کا خیال رکھا جائے. ذکر تو سب کر رہے ہیں, سب مولا کا ذکر ہے, لیکن اس وقت کا خیال کیا جانا چاہیے کہ تھوڑا سا آنے والے کو بھی زحمت نہ ہو, اور پڑھنے والے میں بظاہر کل رات کو آپ کے سامنے گیا ہوں, رات بھر کا سفر کیا ہے, دن بھر کا سفر کیا ہے, سویا بھی نہیں ہوں, اور اس لیے جلدی پہنچا کہ میں یہاں وقت پہ پہنچ جاؤں, اور میں 8-8:30 بجے یہاں پہنچ گیا ملتان. اور پھر اب ہوتا یہ کہ تھوڑا سا خیال آپ لوگ بھی کر لیا کیجیے, بانیان اعضا بھی اس بات کا خیال رکھا کریں. جس قوم کو وقت کا احساس نہیں ہوتا وہ پھر قوت بیکار رہتی ہے. ہر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ذکر سب کرتے ہیں, میں نہیں بھی آؤں گا, ذکر ہو گیا, مجلس تو ہو گئی نا, لیکن آخر مجھے بلایا تو کسی مقصد کے تحت بلایا ہے نا آپ نے. ابھی سے مجھ سے پہلے مولانا صاحب فرما رہے تھے اور تحقیق کر رہے تھے کہ بہرحال ایک وہ بھی مقصد ہے نا, وہ ہو رہا تھا. تو اس لیے تھوڑا سا گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ جلدی آ جائیں گے تو ہم تو یہیں ٹھہرے, وہیں پیچھے تو بیٹھے ہوئے, پتہ چل جائے وہاں کے اسی 9:30 بجے بیٹھ جائیں. اب تو بہرحال 2 بجے ہیں مجلسیں آج کے بعد, مگر چلیے 10 بجے ہی بٹھا دیجیے, اس سے تو آگے نہ بڑھائیے گا وقت کو. ایک بار صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. پھر ہوگا یہ کہ پھر ہمیں اپنے ماموں کی پیروی کرنی پڑے گی, ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی, کہ آپ جتنی دیر سے بٹھائیں گے اتنا وقت کم کرتے جاؤ آگے سے. وہ پھر ان کو صحیح وقت پہ بٹھانا شروع کر دیا لوگوں نے کہ بھائی تو آدھا گھنٹہ ادھر کم کر دیتے ہیں, ختم کرنے کا وقت بتا دیتے ہیں کہ 10 بجے ختم کروں گا, آپ جتنے بجے بٹھا دیجئے. تو یہ تھوڑا سا وقت کا خیال کیجیے. بہرحال جہاں ہم نے حسب وعدہ وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں کل ہم نے ختم کیا تھا. کیا نا علی من نور واحد, ٹھیک ہے نا, اس میں بات ہو رہی تھی نا کیا ولما خلق اللہ نوری. ابھی ہم نے یہ عرض بھی کیا تھا, 2 منٹ بس لیں گے آپ کے کو. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی مجلس یا ابتدائی حصہ نہیں سنا 2 مجلس کا, تو وہ سماعت فرما لیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ آسمان و زمین کا نور کون ہے؟ اللہ. آسمان و زمین میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کے نور سے بنی ہے. اللہ کا نور ہر شے میں کار فرما ہے, اور اس کی مثال دی پروردگار نے ایک چراغ سے. یہ کتنی عجیب بات ہے, یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ مثلا نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, اپنے نور کی مثال جسے وہ فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, آسمان و زمین کا نور ہی اللہ ہے. جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کا نور ہے, اللہ کے نور سے بنا ہے. اور اس کے بعد مثال دے رہا ہے ایک چراغ کے ساتھ, کہ اس کی مثال تو ایک طاقچے کی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک قندیل ہے, اور اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے زیتون کے مبارک تیل سے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس سے اور اس میں بھی آگے بڑھ کے بات بتائی کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اور جناب یہ اتنا چمکدار اور اتنا روشن ہے کہ ضروری نہیں کہ آگ اس کے قریب پہنچ جائے, یہ اپنی چمک سے ہی روشن ہو جاتا ہے. اور یہ تو نور بالائے نور والی بات ہے, مگر یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے.
مثال تو بڑی سادہ سے دی پروردگار نے، لیکن بعد میں جو آیت جملہ ہے وہ کیا ہے؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھ لیا کہ طاق میں رکھا ہوا کوئی چراغ. یہ تو وہ نور ہے کہ اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس کی ہدایت ادھر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا علی. اب یہ بات میں نے رکھی ہوئی ہے ابھی تک، ابھی اس کے بعد والی آیت بھی نہیں آیا، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے، لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے جس دل کو اس قابل پاتا ہے. جیسے علم کے لیے کیا حدیث قدسی میں آیا، العلم نور، علم نور ہے. ہم نے عرض کیا کتاب نور ہے، رسول نور ہے. قرآن نے کہا، رسول کو نور کہا، کتاب کو نور کہا، علم کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا، ان سب کو نور کہا. جہاں جہاں مختلف مقامات پہ نور کہا، ان سب کو لیے نور کا لفظ استعمال ہوا. علم کو نور کہا ہے نا، یخرجہم من الظلمات الی النور. پروردگار نے جہالت کی اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کہیں نور اپنے لغوی معنی میں ہے، یا یوں کہیے کہ کہیں نور اپنے مجازی معنی میں ہے، کہیں نور اپنے حقیقی معنی میں ہے. کہیں نور کے معنی خالی روشنی ہے، کہیں نور کے معنی وہ روشنی ہے جو کائنات میں کار فرما ہے، پورے آسمان و زمین میں جو کار فرما ہے، جس کا عمل دخل ہے. کہیں نور سے مراد وہ ہے، یعنی نور کے مدارج ہیں. اب آئیے ان مدارج کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو آگے لے کر چلیں. کیا فرمایا پروردگار؟ حدیث میں کیا ارشاد ہوا؟ اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے نور کو خلق کیا. اس نور کا گواہ کون؟ پہلے نہیں بنایا گواہ، پہلے بنا دے تو رسول پہ سبقت ہو جائے گی نا. رسول پہ سبقت تھوڑی دینا ہے. لہذا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی گواہی کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سبقت نہیں ہے. ہاں رسول کو سبقت ضرور ہے. وہ کہے کی سبقت ہے کہ رسول بھی ہے، امام بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے. علی کے پاس تمام منصب ہے مگر رسالت کے بعد تمام منصب ہے. ابھی میں عرض کر دوں گا، ابھی دلیل آج اسی پہ انشاءاللہ دلیلیں دیں گے، لیکن پہلے دیکھیے بات ابھی ہوتی کہاں ہے. لیکن ابھی تو دعویٰ کر دیا نا میں نے کہ تمام منصب ہیں، تمام اختیارات ہیں کہ نہیں ہیں اختیارات؟ علی کہہ دے طلاق تو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر علی کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا تو لوگ میدان چھوڑ کے چلے نہ جاتے. تھا نا اختیار. اتنا اشارہ صاحبان فہم کے لیے کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے دل آزاری کی جائے لوگوں کی. اتنا اشارہ کافی ہے جو صاحبان فہم ہے اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اتنی آسان باتیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں ابھی کہ جب تک بالکل کھول کر نہ بتاؤ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے تو باہر جا کے پوچھے گا دوسرے سے، بھائی کیا کہہ رہے تھے، کیا تھا یہ طلاق کا مسئلہ کیا تھا. تو اچھا ہے، ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا جب پوچھے گا دوسرے سے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ اختیارات ہیں یا نہیں؟ یہ تمام اختیارات ہوئے، سارے اختیارات، مگر لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں بھئی اس کو ہٹا دیجئے، آپ کے ڈینگی وینگی چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلہ یہاں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب کوئی سازش نہ ہو گئی ہو کہ لگا دو یہاں پہ کچھ تو لے کے جائیں تحفہ یہاں سے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک سورہ آراف کی آیت غالباً 157ویں 156ویں نمبر سے میں بحث نہیں، پڑھیں گے تو سامنے آ جائے گی. سورہ آراف میں آیت ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. کس کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ ہو کی ضمیر پلٹا دیجئے کتاب کی طرف، تو جو نور کتاب کے ساتھ آیا ہے، جو نور کتاب کے ساتھ آیا ہے وہ نور کون ہے؟ علی الاطلاق اگر کہا جائے تو رسول. مت گھبرائیے آپ، رسول ہی کہا سب نے، ہم بھی رسول کہہ رہے ہیں. اور اس نور کا اتباع کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس کتاب کے ساتھ آیا ہے. اس کتاب کے ساتھ نور کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ پہلے نور آیا ہے نا، وہ رسول مان لیجئے. اور اگر ہو کی ضمیر رسول کی طرف پلٹائی تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نور سے مراد یہاں پہ کتاب ہے، کہ اس نور کا اتباع کرو، کتاب کا اتباع کرو کہ جو رسول کے ساتھ آئی ہے. اچھا اب آئیے،
آئیے اس اتباع پہ بحث کریں. قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اطاعت، ایک اتباع. ایسے ہی ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. بحث اس آیت میں نہیں کر رہے ہم، ابھی تو ہم بتا رہے ہیں کہ اطاعت کا لفظ آیا اور ایک بار آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے، تو رسول کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرنا. بھئی یہ اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے نا؟ اب دیکھیے کتنے سوالات کے جواب اس میں آ جائیں گے انہی قرآن کی آیات میں. اہل کتاب کے لیے آ جائیں گے، جن کے لیے کتاب کافی ہے، انشاءاللہ آج ان کے لیے کتاب شافی بھی ہو جائے گی، کیونکہ کتاب جو ہے دلوں کے امراض کا اس میں علاج بھی ہے نا. فیہ شفاء الصدور فاستشفعوا بنورہ. مولا متقیان نے ارشاد فرمایا نا کہ اس نور سے شفا حاصل کرو کہ اس میں تمہارے دلوں کے امراض کا علاج ہے، ہارٹ اٹیک کا نہیں، وہ جو شک تمہارے دلوں میں پڑے رہتے ہیں ان کا علاج ہے، اسے شفا حاصل کرو، ان امراض کی شفا اس نور سے حاصل کرو. تو آج کافی نہیں، آج شافی بھی بنا دیں گے بات کو. تو اطاعت اور اتباع دو چیزیں آئیں قرآن میں. اور کسی نے کہا کہ نہیں بس وحی کی، جو جب وحی آتی تھی تو جب رسول تھے، باقی تو ہم جیسے تھے. اچھا تو سنت کیا ہے؟ سنت کیا چیز ہے؟ سیرت کیا چیز ہے؟ تو پھر سنت کو ہٹا دیجئے، سنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب آ گئی نا. باقی زندگی میں تو عام ہے، معاذ اللہ آپ جیسے ہم جیسے، تو سنت رسول کہاں سے آ گئی؟ سنت رسول کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں رسول کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں، وحی کے عالم میں کہہ رہے ہیں، بغیر وحی کے کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں پتا. اس لیے کیونکہ جانتا ہے پروردگار کہ یہ طبقہ پیدا ہوگا، لہذا صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا، اتباع کا بھی حکم دیا. اب سنیے اطاعت کہاں ہے اور اتباع کہاں ہے؟ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی. اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ اقوال کی. جو کہا مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کہتا ہے مانو، جو رسول کہتا ہے مانو. اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اطاعت ہوتی ہے احکام کی. یاد رکھیے گا اطاعت اس کو کہتے ہیں. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی اٹھا کے دیکھیے. اطاعت ہے اقوال کی، اتباع ہوتا ہے افعال کا. اتباع کس کا ہوتا ہے؟ افعال کا. بے کے صیغہ ہے، بے یہ ہے، وہ والا صیغہ ہے یہ فاتبعونی، یہ اس کا اتباع کرنا. با کا صیغہ ہے، یہاں اس کو باب افتعال میں لے کر گئے ہیں، با کا بے کا نہیں بلکہ با کا صیغہ ہے کہ اس میں اتباع کرنا، رسول کا اتباع کرنا. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اتباع کاہے میں ہوگا؟ افعال میں. اور اطاعت کہاں ہوگی؟ اقوال میں. جو کہے اس کو ماننا اتباع نہیں ہے، اس کو ماننا ہے اطاعت. اس کو ماننا کیا ہے؟ اور جو کرے وہ کرنا کیا ہے؟ تبعیت، بے اے کے ساتھ، یعنی اتباع کرنا افعال کا. جو کرتا چلا جائے وہ کرتے چلے جاؤ، یہاں قول کی ضرورت نہیں. اتباع ہوتا ہے اعمال کا، اتباع ہوتا ہے افعال کا. ایک جگہ اللہ نے حکم دیا اطاعت کرنا، جو کہے وہ بھی ماننا، جو کرے وہ بھی ماننا. سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ سنت کسے کہا جاتا ہے؟ یہی تو اتباع رسول ہے. یہی اتباع رسول کا جو کرتا چلا جائے تم کرتے چلے جاؤ. واتبعوا النور الذی، اتباع کرنا نور کا، اطاعت نہیں. یعنی نور کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق اعمال اور افعال کے ساتھ ہے. بس یہاں مراد کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ کتاب میں اطاعت ہے، اتباع نہیں. واتبعوا النور الذی، نور کا اتباع کرنا. نور کا تعلق قول کے ساتھ نہیں، نور کا تعلق فعل کے ساتھ ہے. بس نور
وہ ہونا چاہیے جو عمل کر کے بتائے اور وہ عمل کرنا واجب ہو جائے.